اس طرح فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں بھی سورت ملا سکتے ہیں. بخاری مسلم میں موجود ہے نبی علیہ السلام کی ظہر اثر کی پہلی 2 رکعتیں 30 آیات کے برابر ہوتی تھی اور آخری 2 رکعتیں 15 آیات کے برابر. تو اس سے ثابت ہو گیا کہ نبی علیہ السلام سورت ملاتے تھے. سنن ابن ماجہ میں جابر بن عبداللہ کہتے ہیں ہم ظہر اثر میں نبی علیہ السلام کے پیچھے سورہ فاتحہ کے ساتھ ساتھ سورت بھی ملایا کرتے تھے. صرف فاتحہ نہیں پڑھنی ظہر اثر میں امام کے پیچھے, سورت بھی ملانی ہے. یہ بعض لوگ فاتحہ پڑھ کے خاموش ہو جاتے ہیں. حنفیوں کو تو کہتے ہیں کہ حنفی فاتحہ نہیں پڑھتے, دکانوں کا حساب کرتے ہیں. آپ بھی فاتحہ پڑھ کے دکانوں کا حساب کرنا شروع کر دیتے ہیں. جب تک امام رکوع میں نہ جائے آپ نے قرآن پڑھتے رہنا جتنا آپ کو قرآن یاد ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں, کیونکہ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کے پیچھے ظہر اور عصر میں سورہ فاتحہ بھی پڑھتے تھے اور ساتھ سورت بھی ملایا کرتے تھے. اچھا, جابر بن عبداللہ کا قول ہے جامعہ ترمذی میں, الموطا امام مالک میں, وہ کہتے ہیں کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی مگر یہ کہ جب تم امام کے پیچھے ہو. یہ ایک حدیث ہے جس کی وجہ سے اہل حدیث فاتحہ خلف الامام میں حنفیوں سے کئی دفعہ مناظرے آ چکے ہیں. ادھر آگے وہ فیل ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ حدیث تو صحیح ہے, جابر بن عبداللہ کا قول ہے, حدیث موقوف تو بنتی ہے اور اس کو خود امام ترمذی نے لکھا ہے ھذا حدیث حسن صحیح. تو حنفی جو ہے نا وہ لا کے ہمیشہ نہ فاتحہ خلف الامام کے مسئلے میں نہ ترمذی اور الموطا امام مالک سے نہ یہ حدیث لا کے رکھتے ہیں کہ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی مگر یہ کہ جب تم امام کے پیچھے ہو. اب آپ جب بخاری مسلم کی حدیثیں پیش کرتے ہیں نا, لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, اس کی نماز ہی نہیں جو سورۃ الفاتحہ نہ پڑھے. وہ کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے, یہ اس صورت میں ہے جب آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں, جب آپ امام کے پیچھے ہیں پھر یہ نہیں ہے. ہم پوچھتے ہیں وہ کیوں؟ وہ کہتے ہیں یہ جابر بن عبداللہ کا قول ترمذی میں کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی مگر جب تم امام کے پیچھے ہو. تو بخاری مسلم میں تو صرف اتنا تھا کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. جابر بن عبداللہ نے اس میں کیا ایڈ کر دیا؟ مگر جب تم امام کے پیچھے ہو تو پھر یہ حکم اٹھ جائے گا. اب اہل حدیث کی تو یہاں ہو جاتی ہے چھٹی, فیل ہو جاتے ہیں کیونکہ اگلے پھر حنفی پوچھتے ہیں اس کا مطلب جابر بن عبداللہ کی نماز نہیں ہوتی تھی. وہ تو یہ بتا رہے ہیں ہماری نہیں چھٹی ہوتی. ہماری چھٹی اس لیے نہیں ہوتی کہ ہم آلریڈی اسی مسئلے کو مانتے ہیں کہ جب آپ امام کے پیچھے ہیں تو امام کی قرات سن لینا کافی ہے, لیکن یہ حکم صرف 6 رکعتوں کے لیے, 11 رکعتوں کے لیے آپ نے فاتحہ پڑھنی ہے. 6 رکعتیں کون سی؟ فجر کی 2, عشاء کی 2 پہلے والی 4 ہو گئی, اور مغرب کی پہلے والی 2 6. ان میں تو آپ امام کے پیچھے ہیں اور امام کا پڑھنا کافی, آپ اس کو سن لیں. لیکن جو باقی 11 رکھتے ہیں, ظہر کی 4 کی 4, عصر کی 4 کی 4, عشاء کی آخری 2, مغرب کی آخری 1, وہ ہے سرن, ان کے لیے یہ اپلائی نہیں ہوگی. تو یہ کہتے ہیں جی ان کے لیے کیوں نہیں اپلائی ہوگی جب جابر بن عبداللہ کہہ رہے ہیں کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی مگر یہ کہ جب تم امام کے پیچھے ہو. ہم کہتے ہیں رکو ذرا, صبر کرو. دیکھو تم نے بخاری مسلم کی حدیث میں ایکسیپشن نکال لی نا. بخاری میں تو اتنی حدیث تھی کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی, تم نے کہا ترمذی میں آگے الفاظ ہے جب تم امام کے پیچھے ہو تو پھر ایکسیپشن ہے. کس نے کہا؟ جابر بن عبداللہ نے. تو آؤ جابر بن عبداللہ سے ہی پوچھو, سنن ابن ماجہ میں موجود ہے. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں ہم نبی علیہ السلام کے پیچھے ظہر عصر کی نماز میں سرن رکعتوں کے اندر سورہ فاتحہ بھی پڑھتے تھے اور سورت بھی ملایا کرتے تھے. وہی جابر بن عبداللہ جن کی حنفی روایت پیش کرتے ہیں ترمذی سے کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی مگر جب تم امام کے پیچھے ہو, اور وہی جابر بن عبداللہ کہہ رہے ہیں کہ جب امام کے پیچھے ہو سے مراد کیا ہے؟ ان رکعتوں میں جب امام اونچی تلاوت کر رہا ہو, جب وہ آہستہ پڑھ رہے تو وہ کہتے ہیں میں بھی پڑھتا ہوں, بس ختم. حنفی ٹھوس. جو یہ دلیل لے کے آتے تھے وہ بھی ان کے گھاٹے خود فٹ ہو گئے. اب ان کے پاس کوئی چارہ نہیں. جس طرح وہ کہتے تھے نا جی وہ قرآن میں ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنو, ہم کہتے ہیں بالکل. زور اثر میں تو قرآن اونچی آواز میں نہیں پڑھا جا رہا, اب کیوں دکانوں کا حساب کر رہے ہو؟ ختم. یہاں پہ بھی دیکھ لیں. تو یہ میں نے ساری باتیں ڈسکس کی ہوئی ہیں. ویسے اس میں میرا جو نیو امام کے پیچھے فاتحہ والا مسئلہ ہے نا, اس میں ایک ریفرنس میں نے لگایا ہوا ہے, کیونکہ یہ اگلے دن ہمارے لائیو سیشن میں کسی نے سوال کیا کہ ترمذی میں واضح حدیث موجود ہے کہ جب آپ امام کے پیچھے میں فاتحہ کی ضرورت نہیں ہے. جابر بن عبداللہ کہہ رہے ہیں تو علی بھائی کو کہیں کہ اس حدیث کا جواب دیں. اور بھائی علی بھائی کے بھی لیکچر سن لیا کرو, دوسرے بھائیوں نے سن کے علی بھائی تے نہ چڑھو. اللہ دے بندے ہو, انہاں دے مرے ہوئے بزرگ, انہاں دے زندہ بزرگ, قیامت تک جتنے انہاں دے بزرگ جمنے نے, جو انہوں نے دھوکے دینے ہیں نا, میں نے پہلے ہی ان کے جواب ریکارڈ کروا دیے. کیونکہ کوئی بھی بابا آئے گا نا وہ کتابوں میں سے ہی والا پیش کرے گا نا, اپنی کتاب تو نہیں لکھے گا نا. وہ یہی کہے گا نا کہ جی ساڈی بھی کہہ روایت ترمذی وچ, تو ترمذی جی صاحب نے تو پڑھی ہوئی ہے نا, تو جواب بھی ریکارڈ کرایا ہوا ہے کہ کیا ہے اس میں. تو جہر نمازوں کا الگ حکم ہے, سرن کا الگ ہے. یہی وہ موقف ہے جو امام مالک کا ہے.
تو ایک ایک چیز کا جواب میں ریکارڈ کروایا ہوا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے یہ ساری چیزیں پڑھی ہوئی ہیں اور ہم نے 2 نمبری تو نہیں کرنی, میں نے تو رجوع ریکارڈ کروایا. تو امام مالک کا فتویٰ یہی ہے. اس کے بعد ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب کا بھی یہی موقف تھا, جہرن اور سرن والا. امام ابن تیمیہ کا بھی یہی موقف ہے. لیکن اہل حدیث امام بخاری کے موقف کو لے کے چل رہے ہیں جو ذرا سختی کے اوپر مبنی ہے. لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جس طرح امام کے پیچھے فاتحہ مانتے ہیں نا, وہ والا کام یہ کر کوئی نہیں رہے. وہ کہتے ہیں سختوں میں پڑھی جائے گی, وہ ہم عمل کرتے ہیں. ہم فاتحہ اپنے مقتدیوں کو پڑھنے میں نہیں دیتے, پلس ہم فاتحہ کے لیے سختہ بھی کرتے ہیں.